نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال اللہ تعالی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جب ان دو دوستوں کا ذکر کیا جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑے بہترین قسم کے باغات دیے تھے اور وہ اس پہ غرور فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، اکڑتا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد اس بات کو ان کے سامنے رکھا کہ تم کچھ بھی عمل کر لو، جیسا بھی تم زندگی گزار لو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے سامنے زندگی کی مثال رکھی کہ تمہاری زندگی کی مثال کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے بارے میں بتایا، حساب و کتاب کے بارے میں بتایا کہ اس دن جب تمہارے سامنے تمہارے اعمال ہم پیش کر دیے جائیں گے تو جو گنہگار ہوں گے مجرمین، وہ کہیں گے کہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس نے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، مگر ہر چیز کا اس نے احاطہ کر لیا۔ پھر آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہو، قیامت کا انکار کر دیتے ہو، اور تمہارے جو غلط عقیدے اور جو تمہاری سوچیں ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ جو شیطان ہے تمہارا ازلی دشمن، یہ ایکچولی تمہیں گمراہ کرتا ہے اور تمہیں غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ رضوان یہ کھانسی میری یار ہٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ اور ابلیس کون تھا؟ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی عبادت گزار تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، شیطان کو بھی حکم دیا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے شیطان اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت گزار مخلوق تھی یا مخلوق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جب ایک سجدے کا حکم دیا اس نے سجدے سے انکار کر دیا، جبکہ مسئلہ اصل سجدے کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کس کا انکار دیا؟ اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز میں تاخیر کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی فجر نہیں پڑھی جاتی، باقی 4 جماعتیں مسجد میں جماعت سے پڑھ لیں گے، فجر میں نہیں اٹھا جاتا۔ اصل مسئلہ فجر کی جماعت یا نماز نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک معاملہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے، یہ حکم کسی اور ذات کا نہیں ہے۔ وہ ذات جس کے آپ کے اوپر احسانات ہیں، جس کی نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے۔ آپ کی والدہ آپ سے کہیں کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، اور آپ ان کو انکار کر دیں، تو کیا یہ انکار مناسب ہے کہ میں پانی نہیں پلا رہا؟ حتیٰ کہ اگر آپ سوچیں تو ایک پانی کے گلاس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پانی کے گلاس کو مانگنے والا کون ہے؟ وہ آپ کی والدہ ہے، وہ والدہ جنہوں نے آپ کو اللہ کے حکم سے پیدا کیا، وہ والدہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، وہ والدہ جنہوں نے اپنی زندگی آپ کی خدمت میں لگا دی، دن رات آپ کے لیے دعائیں، دن رات آپ کی خدمت کرتی رہی، آپ نے اس والدہ کو منع کر دیا، تو سوچئے اللہ کہاں اور والدہ کہاں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، تو تم اس شیطان کو، اس ابلیس کو اور اس کی ذریت کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو۔ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ جو شیطان کہہ رہا ہے وہ میری زیادہ بہتر ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ تم شیطان کی بات مان لیتے ہو، اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہو، اللہ نے منع کیا جن چیزوں کو وہ کرنے لگتے ہو اور شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، تو کتنا ہی برا
بدلہ ہوگا ان ظالمین کے لیے، یعنی آخرت میں جب یہ پہنچیں گے یہ ظلم کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو سزا دی جائے گی کتنی بری ہوگی۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو تم شیطان کی باتوں میں آ کر میرے سامنے معبود لا کے کھڑا کر دیتے ہو، میرے ساتھ شریک لے آتے ہو، میرے ساتھ شرک کرتے ہو۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، یہ جن کو تم اپنے خدا مانتے ہو، جن کی تم عبادتیں کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت گواہ نہیں بنایا تھا جب اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کو تخلیق کر رہے تھے۔ ولا خلق انفسہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اس وقت بھی تخلیق نہیں کیا، وہ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب ان کو خود تخلیق کیا جا رہا تھا۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں ہے، یعنی گمراہ کرنے والے تمہارے جھوٹے معبود ہی کیسے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مددگار بنائے گا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور کیا ہوگا اس دن، وَيَوْمَ يَقُولُ، یہ ہٹا دینا کیا ہوگا اس دن، رضوان یہاں سے لینا، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس دن جب اللہ تعالیٰ کہیں گے پکارو، اب پکارو نا اپنے ان شریکوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کے پکارتے تھے، زعمتم، جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے ولی ہے، تمہارے معبود ہے۔ فَدَعَوْهُمْ، پس وہ پکاریں گے ان کو، آوازیں دیں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا ان سے، وہ ان کے جھوٹے معبود کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، دے ہی نہیں سکتے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبِقَاءَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان دونوں کے درمیان، یعنی جھوٹے معبودوں کے درمیان اور ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے والوں کے درمیان ایک ایسا ہلاکت کا گڑھا بنا دیں گے، یہ ایک دوسرے کے دشمن، اس کے کئی معنی، ایک معنی تو یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی جب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا مشرکین کو کہ جن خداؤں کو ہم پکارتے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب جھوٹ ہے، تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی وجہ سے وہ ان کے جو عبادت گزار تھے وہ ان کی وجہ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک گڑھا بنا دیں گے، اور وہ گھڑے کے دونوں طرف ہوں گے، ایک طرف یہ ہوں گے طرف میں، وہ گڑھا جو ہوگا وہ آگ کا اور ہلاکت کا گڑھا ہوگا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور جب مجرمین دیکھیں گے آگ کو، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے، یہی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی بھی راہ نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں رکھی ہیں، طرح طرح مثالوں سے ان کو سمجھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال دی، آخرت کی مثال دی، کھیتی کی طرح مثال دی، بارش کے پانی سے مثال دی، طریقے سے مثال دی۔ اب انسان اگر نہ سیکھنا چاہے، نہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو کیا کرے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جو ہے وہ اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے، یعنی وہ حق کا انکار کر دیتا ہے اور بات پہ ضد بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، قیل و قال شروع کر دیتا ہے، اور یہ پچھلی قوموں کی عادت بھی تھی، ہماری قوم میں بھی عادت ہے۔ آپ دیکھیے کئی چیزوں کے اوپر ہم ان چیزوں بحث کر رہے ہوتے ہیں، ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بس ادھر کی بات ادھر کی بات، ادھر کی بات ادھر کی بات۔ ارے بھیا اصل بات یہ بتاؤ کہ تم عمل کتنے کرنے والے ہو، تمہاری یہ ساری بحث سے عمل کا کیا تعلق ہے؟ اور اس زمن میں ایک حدیث میں ملتی ہے اور اس ضمن میں ہمیں صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ ایک حضرت علی اور اس ضمن میں ہمیں صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور ہم دونوں، میں اور فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو میں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو ہم اٹھیں گے تو اٹھ جائیں گے، وہ چاہے گا تو ہم سوتے رہیں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تو اکثر چیزوں میں بحث کرنے والا ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، یعنی وہ بجائے یہ کہ یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں اور کوشش کریں، فوراً ایک جواب دے دیا اور اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیا۔ تو انسان، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا، ایک مومن جو ہے وہ بحث نہیں کرتا، ایک مومن ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنے دین پر عمل کر سکتا ہوں، میں کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے مما منع الناس،
لوگوں کو کس چیز نے روک دیا؟ ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی ویستغفروا ربہم، کہ وہ اس ہدایت پر ایمان لے کر آئے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کرے۔ جو گناہ وہ کرتے تھے، جو غلط عقیدے ان کے تھے، آج ان کے سامنے قرآن آ گیا ہے، واضح نشانیاں آ گئی ہیں، تو کیا چیز ان کو روک رہی ہے؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا، بس وہ مگر یہ کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان سے پہلے ان کے پاس پہلے جیسے لوگوں کا معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ پہلے والا معاملہ یعنی وہ کہتے بھائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے کر آؤ نا۔ تم کہتے ہو اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے مار دیا، چیخ سے مار دیا، بارش طوفان آ گیا، لے کر آؤ۔ تو وہ کہتے تھے لے کر آؤ، اور یا پھر وہ کہتے تھے ٹھیک ہے وہ جو قیامت کی تم بات کرتے ہو کہ حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اعمال نامے پیش کی جائیں گے، تو ٹھیک ہے آنے تو قیامت کو ہم دیکھ لیں گے۔ وہی یعنی بجائے حق کو ماننے کے، حق کا اقرار کرنے کے، جدال بحث یہ ساری باتیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر یہ کہ وہ تبشیر کریں، یعنی خوشخبری دیں جنت کی، اور لوگوں کو ڈرائیں جہنم سے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگ جن نے کفر کیا وہ تو وہی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں جھوٹ کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کا انکار کرتے ہیں، حق کو نیچے دکھائیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ ہماری آیات اور ہماری جو تنبیہات ہیں جو ان کو کی جاتی ہیں، جو نبی اور رسول ان کو ڈراتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے سامنے میری آیات کو پڑھا جائے، فَعَارَضَ عَنْهَا، اور وہ اس سے اعراض کرے، نہ مانے اس کو، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی دیکھا جائے گا بعد میں، ہم نہیں مانتے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو اس نے اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا، یعنی اس کے اعمال نامے میں جو اس نے برے کام کیے وہ لکھے ہوئے۔ اور جب لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں اور بالکل اس سے نصیحت نہیں پکڑتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بے شک ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس ہدایت سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ کبھی بھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ جب انسان خود جہنم کا راستہ لے لے، جب انسان خود گمراہی کے راستے پہ چلنے لگے، جب انسان خود حق کا انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتے، کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک تم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، اور ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، جو ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔